عبداللہ۔ قسط نمبر 1، درگاہ۔ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح بے رنگ اور سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کے امراء کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کی خرمستیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی چنگھاڑتی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکرٹری کے لاڈلے صاحبزادے وقار یعنی وکی کی مرسڈیز اسپورٹس کار تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد ساحر یعنی میری جیگوار تھی، اور میرے پیچھے صوبائی وزیر مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنی دوست ردا کے ساتھ ہیوی بائک پر فراٹے بھرتا، مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتے ہوئے صرف چند انچ کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپر کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سڑک پار کرتے ہوئے ایک ٹھیلے کو ہلکا سا چھو لیا۔ ٹھیلے والا ایک جانب کو کودا اور اس کے ٹھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے ایک دم فضا میں بہت سے خاکستری غبارے چھوڑ دیے ہوں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرینیڈ کی طرح میری کار کی ونڈو اسکرین سے ٹکرایا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسی رگیں ابھر آئی۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی گورنر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست اینی زور سے چلائی۔ اس کے منہ سے انگریزی گالیاں اور مخلصات کا ایک طوفان وکی کی شان میں ابل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیہ ناریل کے اوپر چڑھ گیا اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولہ، لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے۔ سڑک پر دور تک ان کی بائکس کے پھسلنے کی آوازیں اور اسکریچیں گونجتی رہیں۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھ کار بھی پھسلی، لیکن میں مڑ کر دیکھ نہیں پایا، کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی وکی کی مرسڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر ہی دور رہ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے اشتعال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کزن ٹینا بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی، جو اینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھنے پر اینی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں ساحر، اب ہم نہیں جیت سکتے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے ساحر، ڈیم اٹ یار۔ میں نے اینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا۔ اینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدید نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں، البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی۔ لیکن میں خود فی الحال اس فن سے ناآشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے پر میرا اصلی حریف وکی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کی نیلگوں دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیئر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پورے شدومت سے شریک تھا۔ صرف اینی ہی ان میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئیں کی زیادتی سے گھٹنے لگا تھا، اور تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کلب روم سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ اف ساحر، کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس دھوئیں سے۔ لیکن کل رات اینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی تھی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی جو نئی اسپورٹس مرسڈیز لے کر دی ہے، وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آ سکتا ہے۔ کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا، اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب نے ہی اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کی گاڑیاں اور بائکس اس ساحلی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنے ہوئے لکڑی کے ہٹس کے عین سامنے جا کر ختم ہونے والی یہی کولتار کی سڑک تھی، جہاں پہلے ہی سے یونیورسٹی کا ایک پورا گروپ ہجوم کی شکل میں چیخ چلا کے اور نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔
انہی میں وہ 2 لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفید رومال تھے، جنہیں آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری پوائنٹ اب صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا، اور ہماری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھیں، اس حساب سے یہ 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پر تھے۔ وکی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور مجھے بس ایک لمحے کی تلاش تھی، اور پھر وہ ایک لمحہ ایک اونچے ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آ ہی گیا۔ سڑک کے اختتام سے کچھ قدم پہلے سڑک کی بائیں جانب ریت کی کچھ اس طرح سے اکٹھی ہو گئی تھی کہ ایک اونچا سا ٹیلہ بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کر اینی سے کہا، سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو۔ اینی نے شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سراسیمہ ہو کر چلائی، نہیں ساحر پلیز، فار گاڈ سیک ساحر۔ لیکن اینی کی چیخ اس کے گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی، اور میری جیگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گلائڈر اونچی اڑان اڑنے سے پہلے کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے، اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتے ہوئے اختتامی حد پر لگے ہوئے سرخ جھنڈے کو کراس کر گئی۔ فضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیچے 2 فٹ پیچھے آتی مرسڈیز پر بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ میری جیگوار ایک زوردار آواز اور شدید جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتلے ساحل سے ٹکرائی، اور اس کے اگلے دونوں ٹائر زوردار دھماکے کے ساتھ برسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی، لیکن اس کے الٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی۔ لیکن گاڑی کے بونٹ سے نکلتے ہوئے دھوئیں اور گاڑی کے فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب یہ کار کم از کم میرے کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تو اس بات کی تھی کہ میں نے ایک بار پھر وکی کو ہرا دیا تھا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھومتے ہوئے ریت کا جو طوفان اٹھایا تھا، اب وہ تھم چکا تھا۔ اینی، جس نے کار کی اڑان بھرتے ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز جھرجھری لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو ساحر، یو آر ٹوٹلی میڈ۔ میں نے اینی کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور سب ہی شور مچا رہے تھے۔ دور کھڑا وکی چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات سن نہیں رہا تھا، اور سبھی اس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی، لیکن اس رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی، کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی نئی امپورٹڈ گاڑی تباہ کر دی تھی، اور یہ سچ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں ان سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا، اور دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تضاد بھی تھا کہ ہر جیت، فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی تھی۔ سو آج بھی یہی ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنی عزیز و جان دوست اینی کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی، اور مجھے اس فتح کی تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے اینی گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگا لی۔ دفتن دھوئیں کے نیلے مرغولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی سی شیورلیٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھیں، اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ شیورلیٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئے ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہو گئی ہے۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کی جانب مبذول ہو چکی تھی، جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے، جن کا اختتام پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کار کی سواریوں اور ان کے حلیے پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابھری۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے دیوقامت اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ اینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔
میں نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ کار اب بھی وہیں کھڑی تھی اور ایک بارودی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ریڈیئیٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھ اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کے مالک انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالا گیا تھا۔ میں کچھ دیر دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے میری محویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا، کیوں صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ گاڑی پسند آ گئی ہے کیا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین پہلی ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور فخر سے بولا، سچ کہا آپ نے۔ دراصل ہمارے سیٹھ صاحب نے بھی ساری عمر میں یہی ایک شوق پالا ہے، بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔ اب اسی گاڑی کو دیکھ لیں، پچھلے مہینے ہی امریکہ سے منگوائی ہے۔ ہمارے صاحب کو جاپانی گاڑیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جاپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے۔ ڈرائیور بات کرتے کرتے آہٹ پا کر اچانک مؤدب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند کر کے پچھلے دروازے کی جانب لپکا۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کی نظر کے تعاقب میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ اوپر سے ایک ادھیڑ عورت کے ساتھ ایک پری رخ ماجبین دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا گویا کوئی راج ہنسنی پانی میں تیر رہی ہو۔ عورت اور لڑکی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس اشوا طراز نے اپنے رخ پر باریک نقاب کی تہ بھی ڈال رکھی تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کالے نقاب نے اس کے چہرے کا نور کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن سے ناآشنا تھا، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن اور معصومیت کو نئی تعریف اور نئی معنی دے جاتے ہیں۔ وہ چہرہ بھی ایسے ہی لاکھوں میں سے ایک تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر دونوں پچھلے دروازے کھول دیے تھے۔ لڑکی نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور ایک شان بے نیازی سے چلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ابھی مجھے بھی جیسے ایک جھٹکا سا لگا اور میں اپنے حواس میں واپس آ گیا، لیکن تب تک کار کافی دور جا چکی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ آیا۔ ایسی بھی کیا بے خودی! کم از کم مجھے گاڑی کا نمبر تو نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اس وقت میں خود اپنی اس عجیب سی بے چینی اور کچھ کھو دینے کی کسک کو کوئی نام بھی دینے سے قاصر تھا۔ میں نے زور سے سر کو یوں جھٹکا جیسے خود کو ان بے حد اداس اور ساکھ جھیل جیسی آنکھوں کے سحر سے آزاد کروانے کی کوئی ناکام سی کوشش کی ہو۔ اچانک ہی میری نظر پہاڑ کی چوٹی پر پڑی اور میرے قدم خود بخود ان پتھریلی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام اوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا۔ شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش مچل اٹھی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس پتھر کی بنی سفید اور سادہ سی عمارت میں جس کی زیارت کے لیے اس گلے رخ کے کومل قدم اتنی دور تک اٹھے تھے۔ دور سے دیکھنے میں وہ درگاہ اتنی اونچائی پر نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگاہ کے صحن میں پہنچا تو پسینے سے شرابور اور ہانپ رہا تھا۔ وہاں خاصے زائرین موجود تھے جو اپنے طور پر اپنی اپنی منتوں کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کر رہے تھے۔ کوئی پھولوں کی چادر چڑھا رہا تھا تو کوئی لنگر خانے میں دیگیں کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک جانب ایک حاجی صاحب دودھ میں زعفران اور روح افزا گھولے اپنی سبیل چلا رہے تھے، ایک جانب چند افراد مورچھل لیے درگاہ کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کو یوں لگا کہ جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے وہ اسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی سعی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہم انسانوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ کفارے ادا ہو جاتے ہوں گے؟ میں اپنی سوچوں میں غلطاں کھڑا تھا کہ اچانک میرے عقب میں سے ایک بھاری لیکن ملائم سی آواز ابھری، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے میری ہی عمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اور چہرے پر کالی گھنی شرعی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک اور لہجے میں عجیب سی مٹھاس تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی بہت شکریہ، میں بس یوں ہی اس طرف چلا آیا تھا۔ آپ کی تعریف کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔